رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے پہلے سنا تھا کہ اگر کسی کی ایک نماز قبول ہو جائے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کو دوسری نماز کی توفیق مل جاتی ہے۔ دوسری نماز کی توفیق سے یہ تبلیغی لوگ اکثر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دوسری نماز کی توفیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پہلی نماز اللہ کو قبول ہو چکی ہے۔ تو میرا یہ دوسرا مرتبہ آپ کے پاس آنا ہے، تو شاید میری اور پہلی والی وزٹ جو ہے جو رائٹ بینک پہ تھا نا، اور یہ لیفٹ پر ہے، تو حدیث بھی ہے کہ آپ رائٹ سے شروع کریں، تو ہم نے اپنے دورے رائٹ سے شروع کرتی ہے کہ اور اب یہ لیفٹ پر ہم آ گئے ہیں، تو شاید ہماری وہ قبول ہو گئی ہے اس لیے ہم اس پہ آ گئے۔ اللہ کرے اللہ کا قبول فرمائے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا۔ ہماری آج کی ڈسکشن کی موضوع جو ہے وہ ہے محسن انسانیت۔ محسن احسان کو کہتے ہیں کہ احسان آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو ہم اس کو احسان کے لفظ سے یاد کرتے ہیں کہ اس کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، میں ان کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ تو گویا کہ یہ پوری انسانیت، یہ بات ذرا کم ہے، ہم اس کو ذرا آگے بھی بڑھائیں گے اس کا دائرہ، لیکن یہ پوری انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ اس کے لیے کوئی ثبوت آپ پیش کریں۔ سب سے بڑی ثبوت یہ ہے کہ اس نے ہمارا گھر بنا دیا ہے۔ ہمارے گھر میں کیا ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری ماں ہے۔ یہ ماں جو ہے یہ عورت تھی، اور عورت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مارکیٹ میں میلے میں بکتی تھی۔ جس طرح بکریاں بکتی ہیں نا، اس طریقے سے عورتیں بکتی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد انہوں نے مارکیٹ سے لے کر گھر پہ لا کر اس کو گھر کا ملکہ بنا دیا، اور اس کے پیروں کے نیچے کیا رکھ دیا؟ یہ اب بتائیں، جنت بنا دی۔ اب اس سے زیادہ احسان کیا ہو سکتا ہے کہ عورت جو وہاں پر بکری کی طرح بکتی تھی، وہ یہاں آ کر ماں بن گئی، اور ماں کیا ہے؟ وہ ایثار کا سرتاپا مجسمہ، اور اس کا تعلق ہمارے باپ کے ساتھ بڑھ گیا۔ باپ خاون اور یہ خاتون جو ہے یہ اس کی بیوی، میاں اور بیوی، یہ اتنا ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا نا تو اکیلا تھا۔ اب ہمیں پتہ ہے نا، آدم کا باپ تو نہیں تھا نا، تو اس کا بھائی بھی نہیں تھا، تو اس کی بہن بھی نہیں تھی، لیکن اس کی کیا تھی؟ زوجتی۔ اب بیوی کے امپورٹنس کو، آپ اہمیت کو آپ دیکھیں کہ وہاں پر زوجہ، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی پیدا کی۔ تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے نا، پہلے پیدا ہوئے تو سو گئے، اس نے تو اپنے علاوہ کسی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اب جب اٹھے تو اس کی بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ تو ناشنا تھی اس کے لیے نا، اس نے پہلے تو ایسی شکل نہیں دیکھی تھی نا، تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے اسے بتایا کہ مجھے اللہ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ اس کے ساتھ سکون حاصل کریں۔ تو گویا کہ جو گھر کا جو سٹرکچر ہے نا، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کس طرح بنتا ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ گھر کا سٹرکچر جو بنتا ہے اس میں یہ ہے کہ هُوَ الَّذِي وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی۔ اب اگر یہ ہمارے جنس سے نہ ہوتی، اللہ تو سب کچھ کر سکتا تھا، تو پھر ہمارے میلانات اور ہوتے ہسبینڈ کے اور بیوی کے اور ہوتی، چونکہ ایک ہی جنس سے بنا دیا تو دونوں کا میلان ایک ہو گیا۔ جعل لکم، اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو شمار کر رہا ہے، گنوا رہا ہے۔ اب آپ سنیں، جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہیں تمہاری جو ہے جنس سے تمہارے لیے بیوی بنا دی۔ اب بیوی جو ہے
وہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک مرد ہے ایک عورت ہے، اس کے درمیان ہم نے رشتہ کیا اور اس رشتے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نکاح۔ اب نکاح کے نتیجے میں جو جوڑا نظر آیا وہ ہے میاں اور بیوی۔ اب یہ میاں اور بیوی تب میاں بیوی ہوں گی جب ان کے اندر سکون ہوگا۔ سکون تب ہوگا جب ان کے اندر لڑائیاں، ان کے آپس میں لڑائیاں نہیں ہوں گی نا۔ تو جب لڑائیاں ہیں بیوی اور ہسبینڈ کے درمیان، اور اتنی لڑائیاں ہیں کہ سارے جو ہے پختوں کی منگوائی بھلے و تراماتی کی کہ سب لوگ اس کے تماشے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں اس گھر میں سکون نہیں ہوگا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے، انہوں نے ہمیں بتایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، گرل فرینڈ کے لیے نہیں، عوام کے لیے نہیں، بیوی کے لیے۔ وَأَنَا خیرکم لأہلی، اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں بیوی کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اب دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، ٹینس ہوتے تھے، کیونکہ اس نے زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنا تھا، اور یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی اترتی تھی، وحی میں ان کو مختلف قسم کے حالات کے وہ پیشن گوئیاں ہوتی تھی کہ قیامت آئے گا، باز پرس ہوگی، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وجہ سے پریشانی کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہونے لگے۔ تو صحابہ نے ان سے پوچھا، یا رسول اللہ شیبت یا رسول اللہ، اب تو وقت سے پہلے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ شیبنی ہود وَأَخَوَاتُهَا، سورۃ ہود اور اس کے جو ہے نا، یہ جو صورتیں ہیں قرآن کی، اس میں جو قیامت کا ذکر ہے، اس کے خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب اس کے اوپر خوف تو ہے نا، لیکن یہ خوف ایکسٹرنل ہے، مسجد میں ہے، حجرے میں ہے، بازار میں ہے۔ جب گھر چلے جاتے تھے تو بڑے فریش، اور عائشہ سے کہتے تھے، واہ ہمیرا، وہ پشتو میں ہم کہتے وہ سربڑے، وہ ریڈ کلر والی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاون بہترین خاون ہے، جو اگر بار بھی ٹینس ہے، بار پریشان ہے، تو گھر پہ وہ باہر کی پریشانیاں گھر کے اندر نہیں لے آتا، گھر میں وہ فریش رہتا ہے۔ اب ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں نا میری طرح، وہ باہر خوش ہوتے ہیں اور اندر پریشان ہوتے ہیں۔ تو بیوی اکثر بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بابا کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں پتہ نہیں، باہر تو ٹھیک ٹھاک تھا، اندر آ گیا تو ٹینس ہو گیا۔ تو اب اس کے بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کی گھر کو جنت بنا دیا۔ اس میں دو تو آ گئے، دو اینٹیں آ گئی، ایک ماں ایک باپ۔ ماں جو ہے وہ سرتاپا ایثار ہے، باپ جو ہے سرتاپا شفقت ہے۔ باپ کے بارے میں کیا کہا کہ اس کے رضل راہ فی رضل والدے، باپ اگر آپ سے خوش ہے تو اللہ آپ سے خوش ہے۔ اس لیے یہ علماء آسان طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے جو آپ بھی ہوں، چونکہ اکثر ملازمین ہیں، تو ملازمین کا یہ ہوتا ہے کہ جب آفیسر صاحب خوش ہوتے ہیں نا، تو پھر اس کے پاس اپنا لے جاتے ہیں درخواست کہ اس پر سائن کر لے، تو وہ موڈ میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں لاؤ کہ کر دوں آپ کے لیے۔ اگر وہ گھر پہ لڑ چکے ہوتے ہیں اور آ چکے ہوتے ہیں، اور آپ اس سے کہتے نہیں کرتا باہر نکل جاؤ، تو وہ جو اس کے ساتھ آفیسر کے ساتھ جو اٹینڈنٹ کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ سر کا موڈ ابھی اچھا ہے، آپ جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا نا، جب موڈ اچھا ہوتا ہے۔ اب آپ نے اللہ کے موڈ کو دیکھنا ہے کہ وہ کس وقت اچھا ہوگا، تو اس کے لیے ٹیسٹ کیس یہی ہے کہ اگر آپ کے ابو آپ سے راضی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ تو جو آپ مانگتے ہو تو اس وقت مانگ لیجئے، کیونکہ آپ کے ابو آپ سے راضی ہے نا، وہ آپ سے خوش ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، فارمولہ تو اس طرح ہے نا، رضا اللہ فی رضا الوالدے، تو اس فارمولے کو اپلائی کریں۔ تو جب آپ باجان آپ سے راضی ہے تو اس وقت آپ کے اللہ بھی آپ سے راضی ہوں گے، تو آپ جو کچھ مانگتے ہیں تو جلدی مانگ لیجئے۔ انہوں نے باپ کو تو یہ حیثیت دی۔ اب یہ بیٹا جو ہے وہ سرتاپا اطاعت ہے۔ تو آپ تین ہو گئے، باپ جو ہے سرتاپا شفقت، بیٹا جو ہے سرتاپا اطاعت، اور ماں جو ہے وہ سرتاپا ایثار۔ یہ تینوں اینٹیں مل کر اس نے ایک خوبصورت مکان بنا دیا، ایک خوبصورت گھر بنا دیا۔ اب گھر تب ہوگا جب اس میں بچے ہوں گے، اور گھر تب ہوگا جب آپ کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا۔ اگر بچے بھی ہے اور سب کچھ ہے لیکن نوکری نہیں ہے اور تنخواہ نہیں آ رہی ہے، اور آپ کو اسٹیٹ بینک والوں نے کہہ دیا کہ اس نومبر کی تنخواہ آپ کو نہیں ملے گی، تو پریشانی کتنی ہوگی۔ تو اب قرآن کے اسلوب کو دیکھیں، کہتے ہیں کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اب اللہ نے اپنی جن سے آپ کے لیے بیوی بنا دی۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور پھر آپ کے بچے بھی پیدا ہو گئے۔ جب بچے نہیں ہوتے نا کسی کے،
بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے بیٹے اور بیٹیاں سب ہوتی ہیں، بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں ان کے بچے نہیں ہوتے، 10 سال ہو گئے ایک بچہ پیدا نہیں ہوتا، ان کی پریشانی کو دیکھے اب بچہ اتنا بڑا نعمت ہے کہ وہ مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ وہ ہم پہلے پڑھتے تھے نا اسکولوں میں، شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اور بازار سے لے آئیں گے اگر ٹوٹ گیا، صاغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے تو میں بازار سے اور لے آؤں گا، لیکن بیٹا اگر نہ ہو تو بازار میں تو نہیں بکتا نا، یہ تو اللہ آپ کو دیتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ کو بیٹا مل گیا، آپ کو بیوی بھی مل گئی، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے آپ کو پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دی۔ اب ہمیں بتایا گیا کہ آپ کا یونٹ جو ہے نا گھر کا، یہ ہماری جو آبادی ہے ان کا ایک یونٹ ہے، یونٹ گھر ہے، میرا گھر ہے تو ساتھ ایک اور بھی گھر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 گھروں کو، اس کو ہمسایہ۔ تو یہ گھر جو ہے یہ ایک پاکیزہ گھر ہے، تو اس کے ساتھ دوسرا پاکیزہ گھر ہے، تو ہمارے اور اس کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس ہمسائے کا آپ کے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ لا یؤمن احدکم، آپ اس وقت آپ کا ایمان نہیں ہوگا، اور آپ کا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اگر آپ رات کو سو گئے اور آپ کا پڑوسی جو ہے آپ کے پڑوس میں وہ بھوکا سو گیا، وَجَارُهُ جَائِعٌ، اور آپ نے اس کی فکر کرنی ہے، اس نے آپ کی فکر کرنی ہے۔ تو اب یہ ہماری پڑوس جو ہے، ہم نے اس کا فکر کرنا، ہمارا یہ ساری کیا بنتی ہے؟ اس کو کالونی کہتے ہیں، اس کا گھر، یہ گھر، وہ گھر، یہ ساری کالونیاں ہو گئی۔ اس گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے بیوی سے کہا کہ آپ جیسے کریں، مرد اور عورتیں یہ ایک لائن بناتے ہیں، عورتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، مردوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ مرد کے لیے عورتوں میں سب سے بہترین عورت اس کی ماں ہے نا؟ مرد کے لیے عورتوں کی لائن میں سب سے بہترین عورت جو ہے وہ اس کی ماں ہے، کیونکہ اس کی پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اب عورتوں کے لیے مردوں کی لائن میں بہترین شخصیت جو ہے وہ اس کا خاوند ہے، باپ نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، خاوند ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا کہ خاوند کے سامنے سجدہ کرے۔ تو اب یہ عورت جو ہے یہ خاوند کا خیال رکھے گی، اور خاوند جو ہے یہ اپنی ماں کا خیال رکھے گا، بیوی کا نہیں، ماں کا خیال رکھے گا۔ تو اب یہ کمبینیشن انہوں نے بتائی، اس میں کالونی بن گئی، یہ کالونی یہ سب ملک بناتے ہیں، اور اس میں ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے۔ اب اس گھر کو مزید نکھارنے کے لیے یہ ہے کہ اس گھر کے اندر آپ کے ماحول میں خوبصورتی آنی چاہیے، تو خوبصورتی آنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف طریقے دکھائے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اس گھر کو پاک رکھیں گے، صاف رکھیں گے، آپ کا مکان جو ہے نا وہ اگر وسیع ہو تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آپ کو یہ وضو کی دعا شاید یاد ہوگی، اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری، یا اللہ میرے رزق میں، جب ہم وضو بناتے ہیں نا تو اس وقت ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ ایک دوسری بات، یہ وضو کے دوران ایک دعا ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا، اور دوسری جو ہے وغفر وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے رزق میں برکت ڈال دے، اور پھر تیسری ووسع لی فی داری، یا اللہ مجھے ایک وسیع گھر دے دے۔ اب وسیع گھر اللہ کی نعمت ہے، تو آپ اپنے گھر کو وسیع کر دیں، لیکن آپ کے گھر کی جو وسعت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ باہر کا لوگوں کو تنگ نہ کریں، تو گلیاں آپ بھی کشادہ کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ کا یہ گھر ہے، اس کا یہ گھر ہے، اس کے درمیان گلی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ گلیوں کو کشادہ رکھیں تاکہ اس میں کیا ہو، 2 بار بردار اونٹ کراس کر سکے۔ اب ہماری گلیاں تنگ ہوتی ہے اور ہمارے گھر بڑے ہوتے ہیں، ہم گلیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ بھی ایک نیکی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اپنے گلیوں کو فراخ کر دیں، اس لیے اور ایسے اتنا فراخ کر دیں آج کل کے زمانے میں کہ ہماری گلی اتنی فراخ ہونی چاہیے کہ اس میں 2 سوزوکی موٹر یا سوزوکی گاڑی کراس کر سکے۔ تو آپ نے اس گلیوں کو آپ صاف رکھیں۔ پھر حضور نے بتایا ان گلیوں کو آپ صاف رکھیں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عورت جنتی عورت ہے جو گھر کا کوڑا کرکٹ جب گھر صاف کرتی ہے تو پھر ساتھ ساتھ گلی بھی صاف کرتی ہے، اور جو گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں پھینک دیتے ہیں
تو ہماری پٹھانوں کی طرح ساری گلیاں گندی ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں نا، ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمارے یہ اینڈ جو جگہ ہیں، یہ اس میں ہم نے کچرا ڈال دیا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو صاف رکھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، اتقو، آپ اپنے آپ کو بچائے 3 وہ چیزوں سے، اتقوا الملاعن الثلاثہ۔ اب دیکھیں، آپ 3 لعنتی کاموں سے بچے۔ حضور نے فرمایا البراز، آپ ایسا کریں کہ 3 لعنتی کاموں سے بچے، البراز فی الموارد والزول وقاعۃ الطریق، یعنی آپ جہاں سے پانی آپ کو وصول ہو رہا ہے، یعنی جو مورد پانی کا گھاٹ، چشمہ کہہ دیں، گھاٹ کہہ دیں، ٹیوب ویل کہہ دیں، ادھر جہاں سے آپ پانی لا رہے ہیں وہاں پر آپ پیشاب نہ کریں، کیونکہ آپ کا پانی گندا ہو جائے گا۔ وہ طریق، اور راستے میں آپ پیشاب نہ کریں۔ اور دوسرا وزل، جہاں پر سایہ ہو، تو جو زمیندار غریب ہے نا، وہ وہاں پر ہل چلاتا ہے یا ٹریکٹر چلاتا ہے، اس نے دوپہر کے وقت کھانا ہوتا ہے تو وہ دور سے درخت کو دیکھ کر اس کے نیچے بیٹھ جائے گا، اور یہاں آپ نے براز کی ہوگی، تو آپ یہ 3 چیزوں سے آپ بچ جائیں۔ تو اب سیرت ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس نے ہمیں بتایا کہ اپنے رستوں کو بھی پاک رکھیں، اپنے سایہ دار جگہوں کو بھی پاک رکھیں، اور آپ ان جگہوں کو بھی پاک رکھیں جہاں سے آپ کو پانی مل رہا ہے، جہاں سے آپ پانی لا رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ رات کے وقت جب آپ سوئیں نا، تو پانی کے برتنوں کے اوپر ڈھکنا رکھتے۔ اب اس میں رسول اللہ کی کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو ہمارے ہیں، اس لیے کہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے ساتھ احسان کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر صبح آپ اٹھیں اور اس میں یہ چپکلی کہتے ہیں اس کو، تو آپ کے پانی میں اگر چپکلی گر گئی ہو تو اس لیے کہ آپ نے اس کے اوپر ڈھکنا نہیں رکھا تھا، اور ڈھکنے کا آرڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ آپ اس پر ڈھکنا رکھ دیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ رات کو آپ جو سوئیں نا، تو آپ چراغ کو کیا کریں؟ بجھائیں نا۔ اگر آگ لگ گئی، آپ نے سوئچ آن چھوڑ دی ہے، تو آپ کا نقصان ہو گیا نا۔ تو اے محسن انسانیت، وہ آپ کے اوپر احسان اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ساری باتیں آپ کی خیر کے کر رہا ہے۔ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ اپنے بسترے کو ٹٹولے ذرا، شاید اس میں کوئی موزی چیز ہو اور وہ آپ کو کاٹتے، شاید اس میں شارپ کوئی انسٹرومنٹ ہو، وہ آپ کو زخمی کر دیں، تو آپ سنت کی ادائیگی کے طور پر اپنی بسترے کو پہلے ٹٹولیں، بعد میں سوئیں، تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ وہ تمہارا فائدہ ہے نا۔ تو پھر آپ سے کہا گیا ہے کہ جب آپ صبح کے وقت اپنے برتنوں کو، اپنے یہ جوتے کو پہنے، تو جوتے پہننے سے پہلے اس کو کیا کرے؟ پختوں کی تصویر منگے وہ ٹکو، اس کو الٹا کر کے جاڑ دیں۔ ہو سکتا ہے اس میں ایک دفعہ میں نے پیر رکھ دی بغیر جاڑنے کی، تو ایک سافٹ سی، ایک بہت نرم چیز اس میں نظر آئی، جب میں نے کہا تو اس میں وہ مینڈک تھی۔ تو مینڈک کا اللہ بھلا کرے، وہ تو کاٹتا نہیں ہے نا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں چوہا ہو سکتا ہے اس میں سانپ ہو سکتا ہے اس میں بچھو ہو۔ تو اللہ کے رسول نے جتنے بھی ہدایت دی ہے وہ تو آپ کی خیر کے لیے دی ہے، نہیں اس لیے کہ وہ محسن انسانیت تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ ایسے کریں نا، یہ پانی جو آپ کو مل رہا ہے، ان پانی کو گندا بھی نہ کریں آپ۔ وہ کیسے؟ آپ وہاں پر تو آپ کو بتایا گیا کہ جہاں سے آپ کو پانی مل رہا ہے وہاں پر آپ بول و براز نہ کریں، لیکن یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ اس پانی کو ضائع بھی نہ کریں۔ اب صحابی وضو بنا رہے ہیں، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس نے کہا یا فلان، سعد نام تھے، کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اسراف سے بچیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس میں بھی اسراف ہے؟ انہیں جو میں کرتا ہوں اس میں بھی اسراف ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اس میں بھی اسراف ہے۔ اگر آپ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور وضو بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ پانی ضائع نہ کریں۔ اب یہ ہمارے لیے 2 جگہوں پر ہم بہت مار کھاتے ہیں، ایک مقبرے میں مار کھاتے ہیں اور ایک مسجد کے جب ہم وضو بناتے ہیں۔ جب آپ ٹوٹی کو کھلا چھوڑ دیں تو 10 لوٹے سے آپ کا وضو بن جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو بند کر دیں تو پھر آپ 1 لوٹے سے، آپ کا حق کتنا ہے وضو بنانے کے؟ یہ ٹنکی جو ہے نا، یہ مسجد کی، یہ سب کی مشترکہ ہے۔ آپ مشترکہ چیز کو وقف کہتے ہیں، یہ وقف ہے۔ اب اس ٹنکی میں میرا کتنا حصہ ہے وضو کا؟ میرا ایک لوٹے کا ہے جس سے وضو بنتا ہے۔ اب میں نے ٹوٹی کھلی چھوڑ دی ہے اور میں گپ شپ لگا رہا ہوں اور اتنے میں سے ادھر سے بات کر رہا ہوں، اس سے بات کر رہا ہوں، ٹوٹی میں نے کھلی چھوڑی ہے، تو میں نے کتنے لگائے؟ 10 لوٹے۔ تو 1 لوٹا تو میرا اپنا تھا، تو 9 لوٹے میں نے آپ لوگوں کے لگائے۔
تو اب قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ وہ 1 لوٹا تو آپ کا حق تھا، یہ 9 لوٹے آپ نے اس ٹنکی سے کیوں لگائے اس طرح، اس سے آپ اس کا جواب دیں۔ تو یہاں ایک ہم مار کھاتے ہیں، اور ایک مقبرے میں، جب مقبرے میں یہ مقبرہ بھی وقف ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کے لیے اتنی جگہ ہے جتنے میں ایک قبر بن سکتی ہے، تو وہ 6 فٹ کا ہے، تو اس 6 فٹ پر اس میں جو ہے سائڈ پر آپ اتنا بڑا جنگلہ لگا لیتے ہیں، اور اوپر آپ لکھ دیتے ہیں کہ یہ فلان اور فلان دن کو وفات پا چکا تھا اور یہ اس کا مرقد ہے، تو یہ قبر تو اس کی قبر ہے، اس کا حق تھا، لیکن یہ جنگلہ جو آپ نے لگایا یہ تو آپ کا حق نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، تو یہ جنگلہ تو آپ نے جاتے جاتے بھی انکروچمنٹ کی، انہیں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ مار کھا گئے ہیں، کیونکہ اس وقف جگہ میں آپ کی ایک ہی تھی۔ تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہے نا آپ کے پاس جو پانی ہے اس کو آپ ضائع بھی نہیں کریں گے، اس کو آپ گندا بھی نہیں کریں گے، اور آپ اس کو زیادہ استعمال بھی نہیں کریں گے، اور اس کو صفائی کا انتظام کریں گے۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جی آپ ایسا کریں نا کہ آپ وضو بنائیں، تو وضو بناتے وقت 5 وقت آپ کی نمازیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازیں سکھائی، نماز سے پہلے وضو سکھائی تھی، تو گویا کہ نماز سے پہلے جو چیز فرض ہوئی تھی وہ وضو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بوضو، ایسی نماز نہیں ہوتی بغیر وضو کی، ولا صدقۃ من غلول، پھر یہ بھی بتایا کہ اگر حرام کا مال ہے تو اس سے صدقہ نہیں ہوتا۔ تب اپنے آپ کو آپ نے دونوں فارمولوں کو اپلائی کرنا ہے۔ جس طریقے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے آپ یہ بھی سمجھیں کہ اگر آپ کا کانا اور آپ کی آمدنی حرام ہے تو آپ اسے جتنی بھی خیراتیں کریں تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، وہ بہت ٹارچر ہو گئے تھے گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ یا سعد آپ اپنی رزق کو حلال کر دیں، آپ کے مستجاب الدعوات ہوں گے۔ یعنی اگر آپ مستجاب کیا اچھا جی آپ اگر آپ مستجاب دعوات بننا چاہتے ہیں تو آپ رزق کو حلال کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے، تنخواہ لیتے ہیں، تو ان کا رزق حرام ہے، تو وہ کیسے مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں؟ اب ہمارے آج کل کے پیر ہوتے تو کہتے ہیں کہ آپ اتنا افر کر لیں، اتنے تحفے لائیں، میرے پیر دبائیں تو آپ خود بخود مستجاب دعوات ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس کو کیا شرط رکھی کہ آپ کیا کریں؟ اپنی رزق کو حلال کر دیے۔ صحابی سے کہتے ہیں اس نے رزق کو بھی حلال کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا بھی کی تھی، تو وہ واقعی مستجاب الدعوات بن گئے تھے، تو پھر وہ گورنر بن گئے۔ اب یہ لوگ شکایتی ہوتے ہیں نا، تو حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی کہ یہ آدمی جو ہے نا، یا تو ہمارا جو گورنر ہے یہ لوگوں سے ملتا نہیں ہے، اور یہ نماز صحیح طریقے سے پڑھتا نہیں ہے، اور یہ اس کے خلاف اس نے شکایتوں کے انبار لگائے۔ رسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا، اس سے کہا کہ تمہارے خلاف یہ شکایتیں ہیں۔ اس نے کہا جی ایسی تو کوئی بات نہیں، اور پھر اس نے، وہ تو ٹارچر ہو گیا تھا، اس نے کہا یا اللہ اس آدمی کو جس نے میری خلاف یہ شکایت کی ہے اس کو آپ ذلیل کر دیں۔ اب وہ تو تھے مستجاب الدعوات، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ بہت بوڑھا ہو گیا، مرتا نہیں تھا، تو اس نے یہ دعا بھی کی تھی یا اللہ اس کو اتنی طویل عمر دے دے کہ یہ دنیا میں ذلیل ہو جائے۔ ہمارے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ مشرف کے لیے ایسی دعا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مر جائے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار مرنے کے دعا نہ کرو، چلو اور بھی بکتے، تو اس کے لیے اس نے ایسی دعا کی تھی۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا، اور یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ آئی برو، اس کو کیا کہتے ہیں، بویں، تو بویں کے جو یہ ہے نا یہ بھی سفید ہو جاتی ہے، یہ سفید ہو گئی تھی، تو اس کے آنکھ کے اندر چلی گئی تھی، تو یہ اس کے اوپر آ گئے تھے، اور اس کے اندر یہ ایک بری عادت یہ تھی کہ جو لڑکی یا لڑکا راستے سے گزرتا تو وہ اسے چبی لگا دیتا، کنڈلو تو سوئی چونڈی لگا دیتے، اور لڑکیاں اس کے اوپر ہنستے تھے۔ کسی کا باپ ہوگا، کسی کا دادا ہوگا، لوگ کیا محسوس کریں گے؟ تو کسی نے اسے کہا کہ بابا جی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سعد کی بد دعا مجھے پڑی ہے، سعد کی بد دعا مجھے پڑی ہے۔ تو اب ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ تمہاری رزق جو ہے وہ حلال ہونی چاہیے، وہ پاک ہونی چاہیے، اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ آپ جو اجتماعی جگہ ہے نا،
اجتماعی مقامات، اس میں ایک سب سے اچھا مقام جو ہے وہ مسجد ہے، تو آپ مسجد سے تعلق رکھیں۔ جو مسجد میں آتا جاتا ہے نا، آپ اس کی ایمان کی گواہی دیں۔ تو مسجدوں کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ آپ مسجدیں بنائیں اپنے کالونیوں میں۔ اب الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، کہ آپ کالونیوں میں مسجدیں بنائیں۔ اب دیکھیں آپ لوگوں نے یہاں مسجد بنائی ہے، یہ ایک بنگلہ ہے، اس کو آپ نے مسجد میں تبدیل کر دیا ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کا آرڈر دیا تھا کہ آپ جہاں رہیں نا وہاں دوارے میں یہ بڑی مسجد جو ہوتے ہیں نا جس میں لوگ نہیں جا سکتے، وہ اتنی مفید نہیں ہوتی۔ آپ کے اپنے محلے میں ایک مسجد ہونی چاہیے جس میں آپ کا اپنا تربیتی نظام ہو۔ یہ مسجد جو ہے نا یہ تربیت کا ایک ادارہ ہے، اس میں بچے بھی پڑھتے ہیں، اس میں بڑے بھی پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنے کے مقاصد 4 تھے، وہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مقاصد 4 تھے۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات۔ تو وہ تلاوت آیات فضل عظیم ڈاکٹر صاحب کی تلاوت کی طرح نہیں ہوگا، وہ تلاوت آیات قاری صاحب کی طرح ہوگا۔ یتلونہ حق تلاوتہ، تو اب یہ تلاوت ہم اس سے سیکھیں گے، تو کہاں سیکھیں گے؟ مسجد میں سیکھیں گے۔ تو مسجد میں تب سیکھیں گے جب ہمارے محلے میں مسجد ہوگی نا۔ یہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا، یہ حیات آباد، ایبٹ آباد وغیرہ، اس میں ہر چیز ہوتی ہے لیکن مسجد نہیں ملتی۔ آپ اگر بڑے ہوٹل والے، پارک ہوٹل والے یا ان لوگوں سے سوچیں کہ مسجد گرے، ادھر ایک کمرے میں پڑھو، مسجد یہاں سے بہت دور ہے، وہاں پر مسجدیں نہیں ہوتی۔ غریبوں کے اب بستیوں میں مسجدیں بہت ہوتی ہے، یہ ان کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ جب آپ نکل آتے ہیں تو وہاں قریبی آپ کو مسجد مل جائے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا ببناء المساجد فی الدور، کہ آپ کالونیوں میں مسجدیں بنائیں۔ لیکن اس مسجد کے بارے میں ایک اور بات بھی تھی، اور وہ تھے وَأَن تُنْزَفَ وَتَطْوَيَّبَ، اور آپ ان مسجدوں کو صاف رکھیں اور اس میں خوشبوئیں بھی لگائیں۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری مسجد صاف ہوگی۔ تو ہماری مسجد صرف یہ مسجد نہیں ہے، یہ وضو کی جگہ بھی مسجد ہے۔ تو الطہور کے بارے میں کیا کہا تھا؟ الطہور شطر الایمان۔ اگر آپ ایماندار ہیں نا تو آپ کا جو ہے مسجد، آپ کے لیٹرین جو ہے، آپ کے جو وضو ہے، یہ استنجا خانہ ہے یا وضو خانہ ہے، یہ سب پاک ہوں گے۔ تو آپ اس پر کنسنٹریٹ کر لیں کہ کہیں وہ گندہ نہ ہو۔ اس لیے ہمارے یہ آفیسر لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو بڑے اچھے ایکسپرٹ آفیسرز ہوتے ہیں، وہ اگر اپنے سپرڈینیٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو اس کے دفتر کو وزٹ نہیں کرتے، اس کا ٹائلٹ دیکھتے ہیں، اس کا وہ دیکھتے ہیں وہ باتھ روم، اور باتھ روم اگر گندہ ہے تو واقعی یہ آدمی گندہ ہے۔ تو ہم اپنے باتھ روموں کو صاف کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں یہ ہمارے پٹھانوں کی طرح تھی، پتہ نہیں آپ تو کہ ہم پٹھان ایسا کرتے کہ نسوار لیتے تھے، تو چھڑت تو نسوار، تو ہمارے جو چارپائی ہوتی تھی اس کے ارد گرد نسوار ہم اتنا توک لیتے تھے کہ سارا دن سارے جگہ گیلا ہو جاتا تھا۔ اور ہمارے پاس ایک ڈبی ہوتی تھی جس میں وہ نسوار ہوتے تھے، ہم کہتے ہیں یار راکا پکے کنا، دوسرے کو دے دے کہتے تھے۔ یہ ہمارے لیے کوئی بات نہیں تھی ایسی کہ نسوار کو آپ لوگوں کے سامنے کیوں تھوکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہم گئے تھے حج پہ، یہ 85 کی بات ہے، تو جہاز میں جب بیٹھ رہے تھے تو ہمارے پاس ایک بابا تھا، تو بابا سے میں نے کہا کہ آپ اس طرح بیٹھے کیونکہ میرے ساتھ ایک خاتون ہے، تو ہم اس طرح بیٹھ جائیں گے سائڈ پر اور آپ اس طرح بیٹھ جائیں گے۔ تو اس نے مجھے پشتو میں کہا کہ نہیں ز نسوار تکم، مطلب کہ میں جہاز سے نیچے نسوار توکوں گا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس شیشے کو کھول کر نیچے نسوار توکوں گا۔ بالکل یہی صورتحال جو تھی وہ عرب میں تھی۔ عرب میں لوگ تھوکتے تھے، اور تھوکتے تھے تو مسجد کے سامنے دیوار پر تھوکتے تھے، سامنے دیوار پر تھوکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے احسانات کو ہم سمجھتے، محسن انسانیت، اس نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا، اس نے تھوک کی طرف دیکھا تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ کوئی آپ کی منہ پہ تھوکے؟ اب حضرت کہتے پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، جو نماز پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے اللہ ہوتا ہے اور اس کے دائیں طرف فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرف توکتے ہیں تو فرشتوں پر توکتے ہیں، اور اس طرف توکتے ہیں تو اللہ پہ توکتے ہیں۔ دیکھو ان کو توکنے کا، وہ مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا کہ ہمارے حجروں میں اتنی توک ہوتی تھی، ہم سب ایسا کرتے، تو عرب بھی ایسا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور کھجور کا ایک ٹہنی اٹھایا، اور وہاں پر جو خراش پڑی ہوئی تھی، جس کے خراش کی تصویر، بلغم، اس کو خود صاف کیا۔ اور ایک دفعہ انہوں نے بلغم کی نشانی مسجد کی دیوار پر دیکھی،
چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس وقت عورتیں بھی مسجدوں میں آتی تھیں۔ انصاری عورت نے ان کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ لیا۔ انصاری عورت بڑی ہوشیار تھی، وہ باہر جا کر اس نے صفائی کا کوئی وہ اس وقت کا جو ٹیشو پیپر ہے وہ لایا، اسے صاف کیا اور پھر اس پر خوشبو لگائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ ہے سیرت سبق کہ آپ کی جگہ آپ کی جگہ صاف ہونی چاہیے، آپ کے باتھ روم بھی صاف ہونے چاہیے، آپ کا بیٹھک بھی صاف ہونا چاہیے، آپ کی مسجد بھی صاف ہونی چاہیے، اور آپ کا گھر بھی صاف ہونا چاہیے۔ آپ صفائی کا اہتمام کریں گے، اس کے لیے آپ 5 وقت کی وضو کریں گے۔ یہ وضو جو ہے نا یہ بڑا دلچسپ ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہے، وہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے پرانے زمانے میں، وہ گئے تھے چائنا میں یہ مساج بہت ہوتا ہے، تو وہ مساج کا جو ٹریننگ کرنے گئے تھے، کیونکہ اس نے کہا کہ یہاں پر یہ گولی شولی سے جو لوگوں کے ٹھیک نہیں ہوتے، چلو مساج کا کورس کر لو۔ مساج کے کورس کے لیے اسے بتایا گیا کہ آپ یہاں پر اگر مساج کریں گے تو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا، یہاں اگر آپ مساج کریں گے تو ریپروڈکٹیو سسٹم ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اس کو سینٹر بتائے جا رہے تھے، پتہ نہیں 90-60 سینٹر۔ وہ باہر آیا ہے، وہاں پر ایک ندی کے کنارے پر ایک بابا بیٹھا ہے اور وہ وضو بنا رہا ہے، تو وہ کبھی ان جگہوں کو مل رہا ہے، کبھی ان جگہوں کو مل رہا ہے، تو وہ حیران ہو گیا۔ تو اس کے قریب آیا، اس سے کہا بابا جی یہ طریقہ مساج کا تمہیں کس نے سکھایا؟ تو اس کا تو جواب تھا، اس نے کہا میرے پیغمبر نے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب جو تھے، اس ڈاکٹر کا نام تھا میگاویڈ میگاواٹ۔ تو میگاویڈ میگاواٹ نے اس سے کہا وہ کہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو نے کہا وہ 1400 سال پہلے گزر چکے ہیں۔ تو پھر اس کے الفاظ یہ تھے کہ انسانیت کا کون سا ایسا خیر خواہ تھا۔ دیکھو یہ کافر ریمارکس دے رہا ہے، تبصرہ کر رہا ہے، انسانیت کا کون سا ایسا خیر خواہ تھا جس نے اپنی فالوورز کو ایسی ایکسرسائز سمجھائی، دکھائی، کرائی جس سے 90% انہیں 100 میں سے 9 امراض کا علاج ہوتا ہے۔ اور یہ واقعی یہ وضو حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سیکھ کر آ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا، اور پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھایا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وضو بنا رہے تھے تو اتنے میں ابو طالب نکل آئے۔ ابو طالب رسول اللہ کے چچا تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد صاحب تھے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے کہا بیٹے یہ کیا کر رہے ہو، کیونکہ اس کا وہ طریقہ تو ان کو نہیں آتا تھا نا صفائی کا۔ تو اس نے کہا میں وضو بنا رہا ہوں، ابا جی ہم نماز پڑھتے ہیں، تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ۔ 11 سال عمر تھا، تو 11 سال کا عمر کا بچہ جو ہے وہ ذرا بولڈ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا بیٹا میں تو نہیں پڑھتا، البتہ تو محمد کا ساتھ دیتے رہے۔ تو اس وضو سے کتنی بات ہو گئی کہ اس سے میگاواٹ بھی متاثر ہو گیا، اور وہاں ابو طالب بھی متاثر ہو گیا۔ اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ آپ وضو کریں، اور کم از کم حق اللہ علی المسلم، ہر مسلمان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ فی 7 ایام کہ 7 دن میں ایک دفعہ غسل کرے۔ یغسل رأسہ و جسدہ، اپنے اوپر۔ تو ہمیں جمعے کے دن ہم نے غسل کر لیے، تو یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جب جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم غسل کرتے ہیں۔ غسل کا یہ طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ رسول اللہ نے سکھایا، اس لیے کہ وہ محسن انسانیت تھے، ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ صفائی، یہ غیر قوموں میں نہیں ہے۔ یورپ میں ہم ہوتے تھے نا، تو ہمارے سرجن جو ہوتے ہیں وہ ایسے سارے کپڑے، یہاں جو ہم وہ سرجری کے کپڑے پہنتے ہیں، تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کمرہ ہے، اس میں سارے کپڑوں کو نکال دیتے ہیں، وہ لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں۔ یہاں اسٹرلائزیشن کا کمرہ ہے، وہ اپنے آپ کو ایسے کپڑے پہن دے جس میں جراثیم نہ ہو۔ درمیان کا جو راستہ ہے نا، وہ میں تقریباً اس میں وہ ننگے آتے ہیں، وہ جو چھوٹا سا نیکر پہنا ہوتا ہے، تو یہاں سے یہاں آ جاتے ہیں، تو ہم دیکھ لیتے تھے ان کو، تو ان کے یہاں پر اتنے بڑے بڑے بال ہوتے تھے، کیونکہ ان کو کسی نے سمجھایا نہیں کہ اس بال کو آپ نے کاٹنا ہے، یا زیر ناف کو آپ نے کاٹنا ہے۔ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ اس کو کاٹیں 10ویں دن پر، 20ویں دن پر، اگر 40ویں دن سے آگے ہو گئے تو آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو اس نے ہمیں صفائی کے طریقے سکھائے، ہمارے ساتھ انہوں نے احسانات کیے، اور احسانات انہوں نے انسانیت کے ساتھ کیے۔ تو انسانیت سے ذرا آگے چلتے ہیں، تو انہوں نے جانوروں کے ساتھ بھی احسان کیا۔ یہ جانور وغیرہ جو ہے نا، یہ اس کے بارے میں پہلے بتایا گیا قرآن میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بے فائدہ نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے، آپ نے جائیں اپنے کھیت میں، تو کھیت میں کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیڑے فرٹیلائزیشن کے لیے اور آپ کی فصل کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے سارے کیڑے ختم کر دیے تو آپ کا فصل نہیں اگے گا۔
یہ بھی اس میں فائدہ ہے۔ اس سے اوپر اگر آپ جائے کیڑے سے تو یہاں پر جو آپ کو ہے تتلیاں، پر آپ کو تتلیاں کیا، یہ تتلی آپ کی جو ہے نا یہ پالینیشن کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک پودے سے چیزیں لا کر دوسرے میں رکھ دیتی ہیں اور ایک دوسرے سے لا کر یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور اس میں سے آپ کے پھلوں کو، آپ کے پھولوں کو پھلوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ دیکھو نا، یہ انہوں نے تتلیاں بنائی، تتلیوں نے یہ کام کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو آپ کے جو ہے یہ سارے اوپر جتنے بھی پرندے ہیں، یہ پرندے جو ہے آپ کی خیر کے لیے بنے ہیں۔ تو ان پرندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیڑوں مکوڑوں کے لیے بھی ہمیں بتایا۔ مثلا فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل 4 من الدوات، 4 کیڑوں کو آپ کبھی نہ مارے۔ النملہ، چونٹی کو، النخلہ، شہد کی مکھی کو، اور تیسرا جو ہے الہدہد، اس کو ہم مولا چرگا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ ہدہد آپ کہتے ہیں۔ ایک اچوز ہے سرد کربوڑے، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہوں گے، کوئی نام ہے اس کی، گرگٹ ہوگی شاید۔ اب دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا کیڑا، تو انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کیڑوں کو آپ نہ مارے۔ محسن انسانیت نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا کہ آپ کو بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ آپ ایسا کریں نا، آپ پرندوں کو اگر آپ مارتے ہیں تو جو پرندہ آپ کے لیے ضروری ہے اسے آپ وہ شوٹ کرے، جو ہم کہتے ہیں شکار، ہم غلیل سے کرتے تھے، اب وہ آ گیا تو ٹھیک ہے، اب اس کو کھا سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا شوقیہ شکار کرتے ہیں، کھاتے نہیں جیسے کہ بادشاہ لوگ کرتے ہیں کہ یار اس کی نشانی لگ گئی اور پھر اسے نہیں کھاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی پابندی لگائی۔ الفاظ حضرت کی سنیے، فرماتے ہیں من قتل عضوا عبثا، من قتل عصفورا عبثا، جس نے ایک چڑیا کو، چڑیا کہتے ہیں اس کو نا، ایک چڑیا کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، تو آپ آگے فرماتے ہیں عجّا، یہ کہ عبثا نعج الی اللہ عز وجل یوم القیامہ، یہ چڑیا اللہ کے سامنے قیامت کے دن فریاد کرے گی، یقولو، وہ کہے گی یا رب، اے میرے رب، ان فلانا قتلنی عبثا، فلان نے مجھے بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، ولم یقتلنی لمنفعہ، اسے کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی منفعت کے لیے نہیں کیا۔ اب یہ چڑیا آپ کے خلاف وہاں پر فریاد کرے گی۔ وہ کہ آپ چڑیوں کو بچانے کے لیے حضور نے یہ بتایا کہ آپ شکار کے لیے اگر آپ اس کا گوشت کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ایسا شوقیہ آپ اس کو، اور یہ بھی کہا کہ وہ جو کہتے ہیں نشانہ بازی، تو نشانہ بازی میں وہ لوگ پہلے کسی گدے کو یا کسی گائے کو یا کسی بکری کو یا کسی آپ کہہ سکتے ہیں کوے کو، کہ اس کو نشانی مارے اور اس سے جو تکلیف پہنچے اس کو آپ انجوائے کر لے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ ان کو نشانی جانوروں کو نشانہ نہ بنائیں۔ تو اب یہ محسن انسانیت سے آگے بات چلی گئی نا، یہ حیوانوں پر بھی اس کا احسان ہو گیا۔ اور پھر وہ بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ ایک اونٹ آیا اور اونٹ بڑا تھکا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ نے شکایت کی، تو حضور نے اونٹ کے مالک سے کہا کہ یہ اونٹ آپ کے خلاف شکایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کچھ کھلاتا پلاتا نہیں۔ تو کیا ہوا، یہ انسانیت سے بات آگے چلی گئی، حیوانوں پر بھی اس کا احسان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بیل، اس پر کہ وہ ایک آدمی سوار بھی تھا، یا ہمارے جو گدے مندے والے سوار بھی ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس نے وہ سامان بھی لادا ہوا تھا، تو اس بیل نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ میں تو ہل چلانے کے لیے ہوں، یا ارٹ کہتے ہیں اس کو، جو اراہٹ چلانے کے لیے ہوں، میں تو اس کام کے لیے ہوں جو یہ مجھ سے لے رہا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو تھے وہ صرف محسن انسانیت نہیں تھے بلکہ محسن عالمیت تھے، اور اس لیے اس کو رحمت للعالمین کہا گیا، رحمت للعالمین۔ تو جانوروں کے بارے میں بھی اس نے ہمیں بتایا، اور پھر ہمیں ایک کام کی بات بتا دی۔ ہم کہتے ہیں نا یا فلان جو ہے وہ بڑا فضول ہے، یا عورتوں کے بارے میں مثلا منگ پختوں کو ترنڈے وایو، پتہ نہیں کیا کہیں گے، ایک عورت جو بدکاری کر رہی ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا کنسپٹ کیا ہے کہ یہ سب سے ذلیل عورت ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قسم کی ایک ذلیل عورت تھی، راستے پہ جا رہی تھی اور وہاں پر اس نے کتا دیکھا کہ وہ پیاس سے اس کا زبان نکلا ہوا تھا، اس نے
اپنے جوتا نکالا اور کنویں سے پانی نکالا اور کتے کو پلایا. کتے کے پلانے کی وجہ سے وہ کہاں چلی گئی؟ جنت. اب آپ اس کو رنڈی کہتے ہیں اور اللہ اسے کتے کی وجہ سے. اب کتے کے اوپر اللہ کا کتنا احسان آ گیا. اونٹ کے اوپر احسان، چڑیا کے اوپر احسان، کتے کے اوپر احسان. اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک عورت ہے، نمازیں بھی پڑھتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، تسبیح بھی اس کے پاس تھی، ماما جی وہ تھی اماں جی. لیکن اماں جی نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایک بلی کو بند کر دیا تھا. نہ اس کو خود کچھ کھلاتی پلاتی تھی اور نہ اس بلی کو چھوڑتی تھی کہ جا کے خود کچھ کھائے پیے. اور اس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی. اس کی وجہ سے وہ کہاں چلی گئی؟ جہنم میں چلی. تو اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو تھے وہ رحمت للعالمین تھے. انہوں نے اتنا کیا نا. اب ہم کس سے تنگ ہیں؟ آپ لوگ تو پتہ نہیں ہے یہ جو یہاں پر لیفٹ ہو کیا کہتے ہیں آپ اس علاقے کو؟ لیفٹ بینک تو ہے، لیکن کالونی کون سی ہے؟ سبرا سٹی. اب سبرا سٹی کے افراد کو اس خاموشی، اس سائلنس، اس گرینری کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے. اللہ نہ کرے جب یہ آپ سے چن جائے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے دماغ کے لیے وہ شور ہے. نائس. شور جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کا بلڈ پریشر اوپر چڑھا ہوتا ہے. وہ غصہ ہوتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لڑتے ہیں. لڑتے ہیں تو ان کے درمیان وہ لڑائیاں ہوتی ہیں. لڑائیوں کے بعد ان کے درمیان قتل و قتال بھی ہو جاتا ہے. اس لیے شور کو کم ہونا چاہیے. یہ ایک سائنٹیفک پروف ہے کہ آپ شور کو کم کر لیں. اس لیے پرانی گاڑیوں کو آپ یاد کر لیں، 5 میل سے اس کا پتہ چلتا تھا کہ یار ٹرک روان دے، چکڑا آ رہا ہے، اس کی آواز آ رہی تھی نا. تو پھر سائنسدانوں نے اس پر کوشش کی کہ آواز کو کس طرح کم کیا جائے. یہ موٹر جب ہم نے دیکھا نا تو ہم کہتے تھے یار عجیبہ ہے، ودی کے خواڑوں سے غرار ہے کہیں نا. وہ شور نہیں کرتا تھا. جب آپ کے پاس کڑی ہو جاتی تو آپ پتہ چلتا تھا کہ کوئی گاڑی آ گئی. اس کو کہتے ہیں انگلش میں نائس پولیوشن، کہ آپ نائس شور کی وجہ سے. اس لیے لوگ جو میڈ ہوتے ہیں نا بیمار، یعنی دماغی توازن ان کا خراب ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں شور زیادہ ہوتا ہے. اور اس شور کو کم کرنے کے لیے یہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں یہ جو مجنون لوگوں کے یا مینٹلی ڈسٹرب لوگوں کے علاج کرتے ہیں، وہ ان کو ان علاقوں میں بھیجتے ہیں جہاں پر شور کم ہوتا ہے. تو ہم میں سے اگر کسی کا دماغ خراب ہو گیا تو ہم آپ کے پاس آئیں گے کہ وہاں شور نہیں ہے. اب اس شور کو کم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اور ہمیں کیا بتایا؟ کہتے ہیں من سمتا نجا. جو خاموش رہا. شور کس سے ہوگا؟ جب آپ بھی بولیں گے، میں بھی بولوں گا، وہ بھی بولیں گے تو شور ہوگا نا. تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ عمران خان کا جلسہ بن جائے گا. آپ کی بات تو کوئی نہیں سنے گا. تو آپ کے بات سننے کے لیے آپ کو خاموشی چاہیے نا. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس شور کو کم کرنے کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ زیادہ خاموشی اختیار کریں اور زیادہ آوازیں نہ نکالیں. تو اب آوازوں کے نکالنے سے بند کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں مختلف قسم کی باتیں بتائی تھی، جو میں آپ کو ایک ایک بتاتا ہوں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں. وہ یہ ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. آپ نماز بھی زور سے نہ پڑھیں. اور اگر لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں ہے تو آپ لاؤڈ سپیکر میں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ ایسا ہی کریں نا. یہاں پر شور کیوں کرتے ہیں؟ اتنا چپکے سے بھی نہ پڑھیں اور آپ زیادہ زور سے بھی نہ پڑھیں. تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ آواز کو کم کر دیں. آواز کو کم کرنے کے لیے ایک دوسری آیات بھی یہ تھی کہ آپ من سمتا نجا. تو انہوں نے پتہ نہیں اب دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ زیادہ آواز نہ کریں. تو اس میں وغضض من صوتک، اپنی آواز کو نیچے رکھو. لیکن اگر آپ زیادہ شور کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. پھر گدے کی طرح بن جائیں گے. اب یہ احسان ہے آپ کے اوپر نا کہ لوگ شور نہیں کرتے. وہ مراکش میں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب گئے تھے
تو اس نے ٹوٹی کھول دی مسجد کی، تو وہاں پر ایک بوڑھے ابا تھے، اس نے جا کر ایک لوٹا لایا اور اس ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ اس میں پانی ڈالیں اور ٹوٹی کو بند کر دیں۔ وہ لوگ اتنا احتیاط کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ گاڑی میں بیٹھیں اور شور کرتے ہیں تو سارے مغربی لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے کہ ارے یہ کیا ہے، تو کہتے ہیں نا جو پٹھان جب بولتا ہے تو کہتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ لڑتا ہے، جب بولتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑتا ہے، کیونکہ شور بہت کرتے ہیں نا۔ تو ہم سے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں نا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب بڑے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہیں، جو آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے، محدث بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کے سامنے زیادہ بلند آواز سے بات نہ کریں۔ اور کیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تو آپ شور کم کریں نا۔ اس کو کہتے ہیں فضا کو بھی آلودگی سے بچایا، کیا فضا کو بھی آلودگی سے بچایا، گویا کہ ان کے احسانات انسانوں پر بھی ہیں، ان کے احسانات حیوانوں پر بھی ہیں، اور ان کے احسانات فضا پر بھی ہے کہ فضا کو شور سے بچایا، کہ آپ شور کم کریں، خاموش رہیں۔ اس لیے مسجدوں میں زیادہ شور کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے، اور وہ قیامت کی نشانی ہے جب مسجدوں میں زیادہ شور کریں۔ اور اگر آپ یہاں سے جا کر مسجد نبوی میں جنہوں نے شور کیا تھا، آپ کو پتہ ہے ان کو 10 سال قید اور اتنے لاکھ جرمانہ ہو گیا تھا، اس لیے کہ وہ مسجد نبوی، جب آپ کو شور کی عادت پڑ جائے گی نا تو پھر آپ بھول جائیں گے کہ یہ مسجد نبوی ہے۔ اور پاکستان کی بدقسمتی ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں پر شور کرتے ہیں، اور شور کی وجہ سے ان کو سزا ملتی ہے۔ اب سیرت نے ہمیں بتایا کہ آپ شور کم کریں۔ ایک اور بات جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کائنات جو ہے نا یہ ترتیب سے چلتی ہے، ترتیب کو الٹنے نہ دیں۔ ترتیب اس طرح ہے نا کہ آپ کا جو ہے کائنات کا سب سے چھوٹی سی چیز جو ہے اس کو ایٹم کہتے ہیں، ایٹم، اس میں ایک نیوکلیس ہے، اور نیوکلیس کے اندر جو ہے وہ الیکٹران ہے، وہ پروٹان ہے، وہ خاص ترتیب سے چل رہے ہیں۔ اور اوپر کائنات میں گیلیکسی ہیں، یہ ستارے اور سیارے، یہ بھی ایک کا خاص ترتیب سے چل رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کل فی فلک یسبحون۔ اب یہ ترتیب جب بھی بگڑ جائے تو پھر اس کو ایٹمی دھماکہ کہتے ہیں۔ ایٹمی دھماکہ یہی ہوتا ہے کہ ترتیب بگڑ جائے۔ اور ایٹمی دھماکہ کے نقصانات اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ جا کے ہیروشیما اور ناگاساکی والوں سے پوچھیں۔ تو اللہ کے رسول نے ترتیب کو اتنا پسند کیا کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، مہمان آ گئے۔ اب ہم جیسا مہمان ہوتا ہے تو وہ دوڑ کے اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے کہ میں اس سے ملوں۔ رسول اللہ کے ان کے محبوب تھے، سارے بھاگ کر دوڑ کر آ گئے۔ ایک صحابی ہے جس نے پہلے اپنے گاڑی کو پارک کیا، گاڑی اس کی کیا تھی، گھوڑا ہوگا یا اونٹ ہوگی نا، اس نے اچھی طرح پارک کیا، پھر آ کے باتھ روم چلا گیا، وہاں پر کپڑے پہنے، غسل کیا، پھر بڑے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے۔ اچھی ٹیچر کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو دیکھتا ہوگا کہ ایک پرفارمنس کیسے کرتے ہیں۔ تو جب وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت نے ان سے کہا ان فیک لخصلتین، تمہارے اندر 2 عادتیں ہیں، یحبہم اللہ، اللہ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے، الحلم والانات، ایک آپ کے اندر صبر ہے، اور دوسرے آپ ہر کام ترتیب سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ آپ صفوں کو درست کر لیں۔ اب قاری صاحب کی، ڈاکٹر صاحب کی اگر وہ نماز پڑھاتے ہیں تو ان کی فرض ہے، ان کی ذمہ واجب ہے کہ وہ پیچھے دیکھے کہ صفیں درست ہے کہ نہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، صفوں کو درست کیجئے، کندھے سے کندھا ملائیے، اور نیچے کیا کہتے ہیں، ایڑی سے ٹخنے سے ٹخنا ملائیے، آپ کی صف سیدھی ہو۔ یہ صف آپ جب سیدھی کر لیں گے تو جب آپ بینک میں پیسے جمع کرتے ہیں تو وہاں بھی لائن میں آپ کھڑے ہوں گے۔ آج کل آٹے کی تقسیم ہو رہی ہے نا، تو جو آٹا آئے گا تو اس کے لیے بھی آپ لائن بنائیں گے۔ لیکن جب وہاں پر بھی آپ کی لڑائی ہے، بینک میں بھی آپ کی لڑائی ہے، یہی لوگ ہیں جو اسلام آباد ایئرپورٹ سے جاتے ہیں تو یہاں گڑبڑ بہت زیادہ کرتے ہیں، جدہ ایئرپورٹ پہ ٹھیک ٹاک ہوتے ہیں، یا کوالالمپور کے ایئرپورٹ پر۔ اب ایک انگلش اسکول ہے، انگلش اسکول میں ایک لڑکا نکل آیا، یہ ہمارے سٹی اسکول ہوتے تھے، تو اس میں سے ایک لڑکا لائن سے باہر نکل آیا، تو ٹیچر نے اس کو کیا کہا، بی لائک این انگلش مین، انگلش مین کی طرح رہو۔ بچے نے جب یہ سنا تو وہ لائن میں کھڑا ہو گیا، پھر کبھی نہیں نکلا۔ وہاں پر ہمارے ایک ٹیچر بیٹھے تھے، اس نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا، جس دین نے دن میں 5 مرتبہ اپنے فالوورز کو لائن میں کھڑے ہونے کی
تربیت دی تھی، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، ان انگریزوں کا ذکر کیا جن کے ہاں تربیت کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ترتیب سے کھڑے ہونا، لائن میں کھڑے ہونا، لائن کو سیدھا کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس وقت تک اللہ اکبر نہیں کہتے تھے جب وہ نماز پڑھاتے تھے، جب تک پیچھے سے آواز نہ آتی کہ صف درست ہو گئی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ صرف یہ تبلیغی جماعت کے لوگ احتیاط بہت کرتے ہیں، اور ہمارے امام تو پیچھے دیکھتا بھی نہیں کہ سب ٹھیک ہے کہ نہیں۔ کبھی کبھی دائیں طرف بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بائیں طرف کوئی بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں اس کی اہمیت، حالانکہ وہ یہ الفاظ ہے کہ ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، یہ نماز کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ لوگوں کو جب تمہاری مساجد تربیت گاہ بن جائے گی تو آپ لوگوں کو پھر یہ تربیت دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کو، اس ترتیب کو رکھنے کے لیے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ راستوں کو کشادہ رکھیں۔ راستوں، میں نے کہہ دیا نا، راستے تب کشادہ ہوں گے جب میں 2 گاڑیاں کراس کر سکے۔ تو یہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے گھر اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے راستے سارے تنگ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جگہ تو گاڑی کراس نہیں کر سکتی، اور یہاں پر تو کوئی وہ باہر نکل آیا ہے ایک پتھر، کہتا ہے یہ بابا جی کا ہے، اور بہت منتیں کی ہم نے لیکن وہ ہٹاتا نہیں۔ بابا جی یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی سیرت کا تقاضا ہے کہ میں اس راستے کو فراخ کر دوں، اس راستے کو کھول دوں۔ اور پھر حضرت نے برپایا کہ آپ راستوں میں نہ بیٹھیں۔ یہ راستے میں بیٹھنا بڑا مزیدار ہوتا ہے، اپنے حجروں میں کوئی نہیں بیٹھتا، لوگ سارے آ کر دوسروں کے دکانوں میں بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نا ہمارے ہاں جو بڑے بڑے حجرے ہوتے ہیں وہ خالی ہوتے ہیں، سب لوگ راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مریض وغیرہ تو راستے میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ آپ رستوں میں نہ بیٹھے، تو صحابہ نے کہا لا بد لنا فیہ، اے اللہ کے رسول اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تو اگر ان کا گزارا نہیں ہوتا تو ہم جیسے لوگوں کا کیسے گزارا ہوگا؟ لیکن حضرت نے کہا کہ آپ اگر ضرور آپ نے بیٹھنا ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ راستے کا حق دے دیں، یہ کہ کسی کو گور کر نہ دیکھیں، یہ کہ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، یہ کہ کسی کا راستہ اگر گم ہو گیا ہے تو اس کو راستہ دکھائیں، یہ ٹیکس ہے تمہارے اوپر۔ تو راستوں کو تنگ کرنا اور راستوں میں بیٹھنا اس کو منع کیا، ترتیب کا لحاظ رکھا، اور یہ بھی کہ آپ راستوں کو گندہ نہ کریں، جیسا میں نے وہ حدیث پڑھی کہ آپ براز جو ہے وہ راستوں میں نہ کریں۔ تو یہ ترتیب کے لحاظ اس نے رکھی۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کسی کو حکم دینا اور کسی کو برائی سے روکنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ میں نے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ڈیوٹیاں تھیں، یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 2 ویزکیہم، ان کی کمزوریوں سے ان کو پاک کرے گا۔ اب میرے اندر یہ کمزوری ہے کہ میں آپ کے سامنے تھوکتا ہوں تو آپ مجھے اس سے پاک کر دیں گے۔ آپ کی یہ کمزوری ہے کہ آپ مسجد میں زور سے بولتے ہیں، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو سمجھاؤں۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، اب ہم دوسرے کے سمجھائیں گے تو پھر امام شافعی والی بات آپ یاد رکھیں، اگر آپ نے کسی کو تنہائی میں سمجھایا تو آپ نے اس کو سنوارا، لیکن اگر آپ نے کسی کو برسر عام سمجھایا تو آپ نے اس کو رسوا کیا۔ دیکھو نا، آسان سی بات ہے۔ مولوی صاحب سے میں نے کہا کہ تم نے نماز غلط پڑھائی، تو اس نے کہا کہیں اور چلے جاؤ، میرے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ اگر میں اس کے ساتھ بیٹھ کے خفیہ طور پر اس سے کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ سکھایا ہے تمہارا یہ طریقہ اس سے مطابق نہیں ہوتا، شاید وہ ایسا نہ کہتا۔ تو جب میں نے اس کو رسوا کیا تو اس نے مجھے بھی رسوا کیا۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ کہ ہماری کردار کی وجہ سے یہ جو ہے نا، یہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو حکیم الامت کہتے ہیں، اس کے حکیم الامت یہ بڑے ہوشیار تھے۔ تو یہ اس میں ریل میں سفر کر رہے تھے، تو ایک آدمی تھا، تو ہمارے طرح کا ایک جوان ہوگا، تو اس نے اس کے پانچے جو تھے نا وہ ٹخنوں سے نیچے تھے۔ تو اس نے کہا صاحب جی تمہارے یہ ٹخنے غلط ہے۔ تو اس نے پیچھے دیکھا کہ کیا کہا مولوی جی؟ تو اس نے کہا کہ یہ تمہارے ٹخنے جو ہیں نا، یہ تمہارے پانچے یہ ٹخنوں سے نیچے ہیں، یہ اسلام کی نقطہ نظر سے غلط ہے۔ تو اس نے اسلام کی ماں کو گالی دی۔ اب دیکھیں، اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بجائے اس کے کہ اس پہ غصہ ہوتے، اپنے اوپر غصہ ہو گئے کہ اگر میں اسے طریقے سے سمجھاتا تو یہ پہلے گناہ کرتا تھا، اب کفر کرنے لگا، کیونکہ اسلام کو گالی دینا کفر ہے نا، اور اس کفر پر میں نے اس کو مجبور کیا۔
تو اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا طرز کلام اور طرز تخاطب ایسا ہو کہ ہم اس کو سمجھائیں۔ اگر ہم لوگوں کو نہیں سمجھاتے تو تب پڑھ ہمیں لگے گی، تب پڑھ ہمیں ضرور لگے گی۔ اور یہ ہے کہ آپ اتنے ذلت کی زندگی آپ کی ہوگی کہ دشمن آپ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا کہ بھوکا مہمان کانے پر ٹوٹتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کیا ہم کم ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں، آپ بہت ہوں گے، لیکن کسی کے دل میں آپ کا خوف نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کام ہم نے ضرور کرنا ہے، لوگوں کو بات سمجھانی ہے۔ اب اگر آپ مجھے بلائیں یہاں پر تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہاں آ جاؤں۔ آپ کا میرے اوپر احسان ہے کہ آپ مجھے سنتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے 3 باتیں بتائی، یزکیہم ویعلمہم الکتابہ، یہ کتاب جو ہے جو انہیں نے آیاتیں پڑھی، یہ آیاتیں کافی نہیں ہے، ان کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعلمہم الکتابہ، اور یہ تب سمجھیں گے جب ہم اس کے ساتھ حدیث بھی پڑھیں گے۔ یعلمہم الکتابہ والحکمۃ۔ اب 4 ہے، یتلو تلاوت آیات، یزکیہم، ایک دوسرے کے کمزوریوں سے کو دوسرے کو پاک کرنا۔ تیسرا جو ہے جو آیاتیں انہوں نے پڑھائی ہے ہم اس کو سمجھیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے سمجھنے کے لیے ہم احادیث کا سہارا لیں۔ یہ 4 کام ہم نے کرنے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس 3 طریقے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے کام لیں۔ دوسری بات والموعظۃ الحسنہ، ہم پیاری پیاری باتیں کر لیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر لڑائی کا موقع بھی آ جائے تو ہم گالی شالی نہیں دیں گے۔ اور آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ رواداری سے کام لیں گے۔ رواداری سے کام لینا اتنا ضروری ہے کہ اب دیکھیں اللہ نے اپنے کلام میں رواداری سے اتنا کام، ہم کیا کہتے ہیں ہمارے مولویوں وغیرہ کا میرے طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر، ہم کہتے ہیں ایسا، جبکہ اللہ نے اپنے کلام میں صرف ایک دفعہ کہا ہے قل یا ایھا الکافرون، صرف ایک دفعہ کہا، یا ایھا الذین کفروا کہتا ہے۔ اب جب اللہ اتنا دل رکھتا ہے اپنے کلام میں، تو ہم کیوں اپنے بھائیوں کا دل نہ رکھے کہ یہ کافر ہے، یہ وابی ہے، یہ فاسق ہے؟ ہم لوگوں کا یہ ہے، یہ تو آپ اس سے اجتناب کریں، کیونکہ اللہ نے ایسا کیا ہے تو چلو ہم بھی ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ رواداری کا اہتمام، رواداری کے اہتمام کے لیے ایک اور بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایسا کریں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ اب یہ جو ہے نا ہمارا جو موجودہ رجیم ہے اس میں گالی دینا ذکر سے زیادہ ہے۔ ہمارے مولوی بھی گالی دیتے ہیں اور ہمارے عام لیڈر بھی گالی دیتے ہیں، کیونکہ اوپر کے لوگ جب گالی دینے لگے تو نیچے کے لوگوں کے لیے گالی دینا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ پہلے یہ گالی یا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی کو دے دیتا، جو اب دیتے ہیں۔ تو اب میں نے کہا نا کہ آپ دیکھیں کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر لا تسبوا الذین کفروا، آپ ایسا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، آپ ان کو گالی نہ دے جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتے ہیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اس کے بدلے میں وہ اللہ کو گالی دے گا۔ تو آپ کسی کو بھی گالی نہ دیں۔ اب دیکھیں نا، سب سے زیادہ برا آدمی جو ہماری دور میں گزرا ہے وہ ابو جہل ہے نا۔ اب ابو جہل کا بیٹا اکرم آ رہا ہے، وہ ابھی ایمان لا رہا ہے، ایمان نہیں لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اکرم کے سامنے ابو جہل کی برائی بیان نہ کرنا۔ دیکھیں نا، اب اگر عمران خان ہمارے نزدیک بہت برا ہے، یا شہباز شریف بہت برا ہے، یا سراج الحق بہت برا ہے، تو جو ابو جہل سے تو اچھا ہے نا۔ تو ہم اگر وہ ابو جہل کے بارے میں برائی بیان نہیں کرتے، اگر اس کے سپورٹرز موجود ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی پارٹی کا سپورٹر موجود ہے تو اس کے سامنے اس کی ایسی برائیاں کیوں بیان کریں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ آپ دوسرے کا دل رکھیں گے۔ دوسرے کا دل رکھنے کے لیے ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے گیا کہ حضور سے کہا گیا تھا تو ہم سے فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، آپ چوکیدار بھی نہیں ہے اور آپ ایس ایچ او بھی نہیں ہے، اس لیے ایس ایچ او کا کام ایس ایچ او کو چھوڑ دے، اور آپ مذکر ہے، یاد دہانی کرانے والے، تو آپ لوگوں کو یاد دہانی کرائیں۔ ایک اور بات جو اس کے فیور میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی یہ موجودہ شکل جو ہے نا، یہ رسول اللہ کو پسند نہیں تھی، اس کو وہ چینج کرنا چاہتا تھا۔ اس میں کیا ہے، حتیم ہے نا،
حتیم کو اندر لانا چاہتا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حتیم اندر تھا۔ یہ عرب نے پہلے جو وہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے چھت، تو انہوں نے اس کو اس لیے ایسا کیا کہ ان کے پاس وہ فنڈ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ سے کہ میں اگر اوریجنل پوزیشن پر کر دوں تو آپ کی قوم جو ہے بگڑ جائے گی، ان کی خاطر میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تب اگر اللہ کے رسول اگر چھوڑتا ہے تو میں آپ اگر چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں، اپنا کندھا نیچا کریں۔ تو ایسا ہوتا ہے، مثلا میرا آپ کو جھگڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، اب اگر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ان میں سے ایک بھی کندھا نیچے کرے تو پاکستان بچ جائے گا نا۔ ادروائز اگر یہ لڑائی جاری رہی تو نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا نا۔ تو پاکستان کی مثال اس بچے کی ہے کہ 2 مائیں تھی، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے شکایت کی کہ یہ میرا بچہ ہے، ایک نے کہا بھی میرا بچہ ہے، دوسرے نے بھی کہا میرا بچہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک ٹیکنیک اپنایا، اس نے چوری منگوائی۔ کہتے کیا کرتے ہو؟ کہتے اس بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک ماں کو دوں گا، دوسرے کو دوں گا۔ تو جس کا بچہ تھا اس نے چیخ کر کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ تو اب اگر پاکستان کو آپ بچہ سمجھ لے تو جو اس کو اپنا بچہ سمجھتا ہے تو وہ کہے گا کہ جی آپ کا ہو گیا، میں نہیں لیتا۔ لیکن بدقسمتی سے دونوں میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا زعیم بیت فی ربض الجنہ، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس آدمی کو جنت کی درمیان وسط میں بنگلہ ملے گا، گھر ملے گا، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو اگر حق پر بھی ہے لیکن وہ لڑائی کو چھوڑ دے۔ یہ طارق جمیل صاحب کے ساتھ ایسا ہوا تھا، یہ سارے اینکرز نے کہا کہ اینکر جو ہے پاکستان کے سارے اینکر جو ہے یہ کرپٹ ہے، اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تو یہ سارے حامد میر وغیرہ آئے کہ کیسے کرپٹ ہے، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ کرپٹ ہے۔ تو طارق جمیل نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ من ترک مراء، اس نے لڑائی چھوڑ دی، وہو محق، حالانکہ وہ حق پر تھا، لیکن لڑائی سے بنتا کیا ہے؟ تو اس لیے اگر کوئی لڑائی چھوڑ دے اور پاکستان بچ جائے تو کتنا بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات، اس پر میں بات ختم کرتا ہوں کہ جس دین کو وہ لائے تھے اس کے 2 صفات ہیں۔ کہتے ہیں انما بعثت بالحنفیہ والسمحہ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں آپ کو وہ دین بتاؤں جو یکسو ہے، اس میں توحید ہے، شرک پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ مثلا ہمارے نواز شریف نے دیوالی کا وہ کیک کاٹا تو دل دکھ گیا کہ یار آپ کیا کرتے ہیں آپ ان لوگوں کے۔ مثلا آپ یہ کرسمس ہے، کرسمس کا کیک کاٹتے ہیں، کرسمس کا کیک وہ اس لیے کاٹتے ہیں کہ وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، عیسیٰ، اللہ اور مریم۔ تو آپ ان سے الگ رہیں نا، کون سی ضرورت آپ کو پڑ گئی ہے؟ اس لیے اب توحید پر کمپرومائز نہ کریں۔ ہاں والحنفیہ یہ ہو گیا، والسمحہ آپ نرمی سے کام لیں۔ نرمی کے لیے 2 الفاظ ہے، اور یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں لائیں، سختیاں نہ لائیں، بشروا لوگوں کو مبارکباد دے دیں، ولا تنفروا اور لوگوں کی نفرت پیدا نہ کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔